رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ آیت اللہ سید دلدار علی نقوی غفرہ مآب رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم حضور حسن ابن نیر حسن اور ان کے دیگر مرحومین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا ابی القاسم المحمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر اور معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ سورہ الحمد کی پہلی آیت ہے، اور سورہ الحمد قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام مدح سرائی، کل توصیفات اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، کائنات کا رب ہے۔ جتنے بھی کائنات یا عالمین یا عالم یا سنسار ہے، ان سب کا رب، ان سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ اور تمام تعریفیں، تمام مدح سرائی، تمام توصیفات اسی رب کے لیے ہیں جو عالمین کو پالتا ہے، اسی کے حق میں سب کی نگرانی بھی ہے، وہی مالک کائنات بھی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کی یہ پہلی آیت ہے۔ پہلی سورت قرآن مجید کی سورہ الحمد ہے۔ سورہ الحمد جس کو علماء کرام دین اسلام میں 7 ناموں کے ساتھ سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ الحمد کا پہلا نام سورہ الحمد ہے، اور دوسرا نام اس سورت کا سورہ فاتحہ ہے۔ تیسرا نام اسی سورت کا سورہ وافی ہے، اور چوتھا اسم گرامی سورہ کافی ہے۔ پانچواں نام اس سورت کا ام الکتاب ہے، اور چھٹا نام ام القرآن ہے، اور ساتواں نام سب مثانی ہے۔ یہ 7 نام ہیں اس سورت کے جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ جسے ہم اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، یہ فاتحہ کتاب ہے۔ سورہ الحمد سے آغاز ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اسے سورہ الحمد سے یاد کرتے ہیں۔ ام الکتاب یعنی قرآن مجید جو کتاب ہے، اس کتاب کی ماں، کتاب کی بنیاد جو ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ ام القرآن، قرآن کی ماں بھی یہی سورہ ہے، سورہ وافی بھی یہی صورت ہے، سورہ کافی بھی یہی صورت ہے۔ لیکن ایک 7واں نام ہے سورت کا سبا مثانی۔ اگر آپ عربی میں جا کے دیکھیں گے تو سبا 7 کو کہتے ہیں اور مثانی 2 کو کہتے ہیں۔ کیوں کہا اور کیوں نام رکھا گیا اس سورت کا سبا مثانی؟ تو قرآن مجید کی ایک سورت یہ وہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی
اور ایک मरतबा मदीने में नाजिल हुई। मक्के में नाजिल हुई तो मक्की कहलाई, मदीने में नाजिल हुई तो मदनी कहलाई। ये सूरत मक्की भी है और मदनी भी है, लेकिन सबा सात को कहते हैं। सात किस वजह से इसका नाम रखा गया है? दो इस वजह से कि एक मरतबा मक्के में नाजिल हुई, एक मरतबा मदीने में नाजिल हुई। सबा इस वजह से कहते हैं कि इस सूरत के अंदर 7 आयतें हैं। अलहम्द से लेकर वलज़्ज़ालिन तक 7 आयतें हैं। इन 7 आयतों की वजह से, इन 7 निशानियों की वजह से और 2 मरतबा नुज़ूल की वजह से सूरह अलहम्द को सबा मसानी कहा जाता है। लेकिन जब आप अपनी नमाजों में देखेंगे तो फ़िक़े जाफरी के मसले शरी के मुताबिक कम अज कम 5 वक्त की नमाजों में 10 मरतबा इस सूरत का पढ़ना वाजिब है। यानी सुबह की अगर 2 रकत नमाज है तो 1 मरतबा पहली रकत में, दूसरी रकत में 1 मरतबा, 2 मरतबा। और अगर मगरिब की 3 रकत नमाज है तो उसमें भी 2 मरतबा पढ़ना वाजिब है। ज़ोहर, असर और इशा की 4-4 रकत है, मगर उसमें भी 2-2 मरतबा पढ़ना वाजिब है। 10 रकत नमाजों में 10 मरतबा इस सूरत का पढ़ना वाजिब है। इससे महसूस ये होता है, मालूम ये होता है कि ये सूरत कुरान मजीद की वो है कि जिसका वाजिब पढ़ना है हर मुसलमान के ऊपर, जिसके ऊपर न वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये हमारे पैगंबर, हमने तुम्हें कुछ नहीं बना के भेजा है मगर आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। तो जहां जहां तक अल्लाह रब है आलमीन का, वही वहीं तक रहमत है हमारे रसूल आलमीन के लिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल आलमीन है। ये कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत है। लेकिन इसके बाद अगर आप कुरान का मुताला करेंगे तो और बहुत सी आयतें आपकी खिदमत में पेश करने का मौका भी है और नजर भी आती हैं। फिर कुरान आवाज देता है कि जाओ कुरान को देखो, हमने जहां नबी की रहमत को आलमीन के लिए भेजा है, रहमत बनाकर नबी को, वहीं खालिक कायनात रब्बुल आलमीन है, यानी आलमीन को मुहीत किए हुए है, उसकी रबूबियत के कब्जे में है आलमीन। इसी तरीके से मोहम्मद अरबी की रहमत के कब्जे में, रहमत के दायरे में है कायनात की हर शय, आलमीन की हर शय। तो जहां जहां तक खालिक कायनात रब है, वहीं वहीं तक मेरे रसूल रहमत हैं। और इसके बाद कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह आल इमरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैतिम वज़ा लिन्नास लल्लज़ी बबक्कतिम मुबारकन हुदल लिल आलमीन। ये कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत है। इन्ना अव्वला बैतिम वज़ा लिन्नास, पहला वो घर जो वज़ा किया गया है। इन्ना अव्वला, पहला मकान बेशक जो वज़ा किया गया है। इन्ना अव्वला बैतिम वज़ा लिन्नास, लोगों के लिए। इन्ना अव्वला बैतिम वज़ा लिन्नास लल्लज़ी बबक्कतिम मुबारकन, जो बाबरकत भी है और मुबारक भी है। ये कुरान मजीद की आयत है। सूरह आल इमरान में इरशाद होता है, इन्ना अव्वला बैतिम वज़ा लिन्नास लल्लज़ी बबक्कतिम मुबारकन हुदल लिल आलमीन, और वो हिदायत है आलमीन के लिए। तो लफ्ज आलमीन जहां खालिक कायनात ने पहली आयत में अपने लिए रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वहीं अपने नबी के लिए कहा कि मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, उसका नबी रहमतुल आलमीन। और जब खाने खुदा की बात आई तो खालिक कायनात ने इन्ना अव्वला बैतिम वज़ा लिन्नास लल्लज़ी बबक्कतिम मुबारकन हुदल लिल आलमीन का लफ्ज रखने के बाद कहा, देखो ये मेरा घर जो मक्के में है बाबरकत है, ये आलमीन के लिए हिदायत है। उसे आलमीन के लिए हिदायत रखा। अल्लाह आलमीन के लिए रब, नबी आलमीन के लिए रहमत, और उसका घर आलमीन के लिए हिदायत है। आके फिर पूछें, दामन कुरान में देखें, कोई और शय है कायनात आलम में कि जिसको उसने आलम के लिए, आलमीन के लिए बनाया हो? तो उसने कहा जाओ कुरान मजीद की तिलावत करो। तो सूरह कलम आयत नंबर 52 में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, वमा हुआ कुछ नहीं है, वमा हुआ इल्ला मगर ज़िक्रुन लिल आलमीन, हमने जिक्र को आलमीन के लिए बनाया है। जिक्र आलमीन के लिए है। अब आप पूछेंगे कि जिक्र किसे कहते हैं? जिक्र तस्करे को कहते हैं, बात को जिक्र कहते हैं। ये जिक्र है कौन? लेकिन दामन कुरान में जाकर अगर मिल्लत मुस्लिमा, कायनात की इंसानियत मालूम करेगी कि जिक्र कौन है, तो फिर कुरान मजीद ने ज़ैनों को झंझोड़ के कहा कि फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो, अगर तुम जाहिल हो, अगर तुम ला इल्म हो, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तो अहले जिक्र से मालूम करो। अहले जिक्र कौन है?
کون شخصیتیں ہیں وہ کہ جنہیں ہم اہل ذکر سے یاد کرتے ہیں اور قرآن مجید میں انہیں اہل ذکر کہا گیا ہے؟ تو وہ ذات مقدس ہیں، وہ ذات مقدسہ ہیں کہ جنہوں ممبر کوفہ کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے معلوم کر لو، جس چیز کے چاہے بارے میں معلوم کر لو، اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تو یہ اہل ذکر ہیں کہ جن کے لیے کبھی قرآن نے کہا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کے اندر جمع کر دیا ہے۔ تو یہی شخصیتیں ہیں جو اہل ذکر ہیں۔ تو یا تو ذکر عالمین کے لیے ہے، یا اللہ رب العالمین ہے، یا اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، یا وہ کعبہ جو بیت اللہ ہے وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ لیکن قرآن مجید نے پھر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، با برکت ہے وہ ذات، تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، با برکت ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا قرآن مجید کو، فرقان کو اپنے بندے پر، علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ہے کیا؟ عالمین کے لیے نذیر ہے، وہ فرقان عالمین کے لیے نذیر ہے۔ یہ میں نے فرقان کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، سورہ الحمد سے لے کر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جتنا بھی ہے یہ فرقان ہے، یہ قرآن مجید ہے، کلام الہی ہے جو لوح محفوظ کے اوپر ہے، وہاں سے جناب جبریل کے ذریعے سے قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا، علم الہی کی شکل میں قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ تو اس قرآن مجید کو کہا کہ یہ عالمین کے لیے نذیر ہے۔ نذیر کسے کہتے ہیں؟ اگر ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیں گے، لغتیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں نذیر کا لفظ ڈرانے کے لیے آتا ہے۔ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جو تمہیں نواحی سے ڈراتا ہے جنہیں خالق کائنات نے منع کیا ہے، جنہیں دین اسلام میں منع کیا ہے، جنہیں انسانیت کے لیے روکا گیا ہے کہ تم ان سے رک جاؤ، اور ان کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جن کے لیے حکم ہے۔ یا تو اسلام میں نواحی ہیں یا اوامر ہیں۔ اوامر وہ کہ جن کے اوپر عمل کرو، نواحی وہ کہ جن سے روکا گیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کہ جو فرقان ہے، عالمین کے لیے نصیحت ہے، عالمین کے لیے نواحی بن کر آیا، عالمین کے لیے اوامر بن کر آیا۔ تو قرآن مجید وہ ہے کہ جسے نذیر بنا کے بھیجا خالق کائنات نے، اس نے نذیر کہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت پھر سورہ آل عمران سے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں نتیجہ کہ جن ذات مقدسہ کو، جن شخصیتوں کو، جن اعجاز کو، جن آیات کو خالق کائنات نے بیان کیا ہے، پھر سورہ فرقان، سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ خالق کائنات نے منتخب کر لیا، خالق کائنات نے چن لیا، خالق کائنات نے سلیکشن کر لیا، خالق کائنات نے انتخاب کر لیا۔ کس کا انتخاب کیا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کو چن لیا، وہ نوحن، اور جناب نوح کو چن لیا۔ نوح وہ کہ جو ثانی آدم ہے، جناب آدم کے بعد ثانی آدم اگر کوئی ذات مقدس ہے تو اس کا نام جناب نوح ہے۔ ہم نے چن لیا کسے؟ جناب آدم کو، جناب نوح کو، وآل ابراہیم، اور جناب ابراہیم کی آل کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، ذریت عمران کو، علی العالمین۔ تو ان کو منتخب کر کے خالق کائنات نے بتایا کہ جسے ہم منتخب کرتے ہیں وہ دنیا کبھی اسے زیر نہیں کر سکتی، کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ علامتیں ہیں کہ جن کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے۔ جب انسانیت پامال ہونے لگے، جب انسانیت برباد ہونے لگے تو یہی شخصیتیں بچاتی ہیں۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کرتا ہے۔ نبی رحمت ہے، رحمت کے آبشاروں سے ہمیں شرابور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رحمت پوری کائنات کے اوپر ہے۔ تو ایک ایک چیز ہے، ایک ایک شے ہے جسے اپنی علامتیں بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ پہلا وہ گھر جو وضع کیا گیا ہے، پہلا وہ گھر جو بنایا گیا ہے، کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ پہلا ہے گھر۔ آپ قرآن مجید کی 6666 آیتوں کو جا کے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اس سے پہلے کسی مکان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سب سے پہلا مکان جو کعبہ ہے، مکے میں ہے، جو بیت اللہ ہے، جس کی زیارت کے لیے تمام عالم اسلام جاتا ہے، اسی کو بیت اللہ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ پہلا وہ گھر جو ہدایت کے لیے بنایا ہے خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ کہاں؟ مکے میں ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلا گھر ہے جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اب قرآن مجید سے معلوم کریں کیا قرآن مجید میں کسی اور بیت کا ذکر کیا ہے؟
قرآن مجید میں کسی اور مکان کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں کسی اور گھر کا ذکر کیا ہے؟ تو آئیے سورہ عنکبوت، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کائنات عالم میں اگر سب سے کمزور مکان کوئی ہے تو وہ مکڑی کا ہے۔ سب سے کمزور مکان، سب سے بودا مکان، سب سے نحیف مکان اگر کوئی ہے تو وہ مکڑی کا مکان ہے۔ مکڑی کا مکان، مکڑی کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے اس مکڑی کے نام کے اوپر بھی ایک سورت رکھی ہے جس کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اور سب سے کمزور مکان وہ ہے کہ جو مکڑی کا ہے۔ سب سے کمزور مکان کیوں کہا؟ جب نبی ہجرت کر کے چلے، غار کے قریب پہنچے، اس غار کے اندر چلے گئے، تو اس مکڑی نے اس غار کے دروازے کے اوپر اپنا جال، اپنا دروازے کو بند کرنا شروع کیا۔ صاحب نعیم الملت لکھتے ہیں جب دروازہ بند ہو گیا، جبریل حفاظت کے لیے چلے، غار کے دروازے کے قریب آئے، دیکھا کہ ایک مکڑی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، غار کا در بند ہے۔ جبریل نے کہا مجھے اس غار کے اندر جانا ہے۔ مکڑی نے کہا کہ میں سرکار قطمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر رہی ہوں، کون ہے کہ جو اندر چلا جائے گا؟ میں نبی کی حفاظت میں مصروف ہوں، میں نبی کی حفاظت کر رہی ہوں۔ کہا مجھے اندر جانا ہے نبی کے پاس۔ کہا جا کے بتاؤ، اگر تم توڑ دو ان تاروں کو تو چلے جاؤ۔ صاحب نعیم الملت لکھتے ہیں، مفسرین قرآن مجید لکھتے ہیں کہ جبریل نے چاہا کہ انہیں توڑے، لیکن جبریل محمد عربی کی بنائے ہوئے حفاظت کے دروازے کے اوپر وہ تار نہ توڑ پائے۔ تو ایک مرتبہ جبریل نے اسی کو بلایا کہ جس نے سب کی مدد کی ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی، محمد عربی کی مدد کھل کر کی ہے۔ اپنے اسی سید الاولیاء کو پکارا، مدد کے لیے آئے۔ فوراً مکڑی نے کہا کہ جس کا نام لے کر میں اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہی ہوں، تم بھی اسی کا نام لے کے توڑ رہے ہو۔ تو دوسرا مکان وہ ہے کہ جو سب سے بودا ہے، سب سے کمزور ہے، جو مکڑی نے نبی کی حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ پہلا وہ گھر جو مکے میں ہے، بیت اللہ ہے، جس میں 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ دوسرا وہ مکان جس میں نبی غار کے اندر آئے، نبی کی حفاظت کے لیے مکڑی نے بنایا۔ اور تیسرا مکان سورہ احزاب، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ کون؟ اہل بیت۔ یہ کب کے اہل بیت ہیں؟ یہ کون سے مکان والے ہیں؟ یہ کون سے گھر والے ہیں؟ جب نبی کو ذوف محسوس ہوا اور نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے اور کہا میرے لال مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، تو نبی نے کی بیٹی نے نبی کے لیے اپنی ردا دی۔ جب وہ اس ردا میں آ گئے تو خالق کائنات نے کہا جو اس ردا میں آ گیا وہ اہل بیت ہے۔ یعنی اگر فاطمہ زہرا کی چادر کے اندر پنجتن پاک آ گئے تو سب اہل بیت کہلائے، اور وہ چادر مکان کہلائی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، عظمت رسول، شان رسول، نبی کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ پہلا وہ گھر جو کعبے میں ہے، اس میں 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ دوسرا وہ گھر، دوسرا وہ غار کہ جس میں نبی کی تحفظ کے لیے مکڑی تھی، اس کے لیے قرآن مجید نے آواز دی یہ بھی بیت ہے۔ تیسرا وہ کہ رسول جب آ گئے اور ذوف دور ہو گیا، تو اس ذوف کے دور ہونے کی وجہ سے فاطمہ زہرا کی وہ چادر کہ جس میں پنجتن پاک تھے وہ بیت کہلایا ہے۔ یہی وہ ذات مقدس ہیں، یہی وہ بابرکت ذوات ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام اور انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا پورا بھرا گھر قربان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام اور انسانیت کے تحفظ کے لیے نبی آخر الزماں نے 1,23,999 پیغمبروں کی مصیبتوں کو مد نظر رکھ کے دین اسلامی نہیں بلکہ پوری کائنات کی تبلیغ کی ہے، انسانیت کو بچایا ہے۔ نبی کا مقصد حیات، نبی کا مقصد زندگی خالق کائنات کی ان آیات کی تفصیل اور تعویل اور مقاصد کو پہنچانا تھا کہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کا رب کون ہے؟ جسے ہم اس میں اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین کون؟ وہی نبی آخر الزماں جسے اللہ نے سردار انبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں، سب کا دار و مدار آخری نبی کے اوپر، آخری نبی کے بعد سید الاولیاء مولا کائنات علی بن ابی طالب کے اوپر۔ زمانہ گزرتا چلا گیا،
सन 60 हिजरी इंसानियत के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, कायनात के दुश्मन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के दुश्मन ने सवाल बैत खड़ा किया। किसके सामने? जो आदम से लेकर खातम तक के तमाम अंबिया का वारिस इमाम हुसैन था, जो पैगाम इलाही को पहुंचा रहा था, जो इंसानियत के सर को बुलंद कर रहा था। इस्लाम तशद्दुद पसंद नहीं करता है, इस्लाम फिसाद पसंद नहीं है, इस्लाम एक अमन का पैगाम है, इस्लाम एक अमन का पैगाम है। कुर्बानियाँ पेश की, वही कुर्बानियाँ थीं जो सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन ने सफ़र किया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला के मैदान में अपने तमाम साथियों के साथ 72 कुर्बानियाँ इस्लाम के दामन में पेश कर दी। इंसानियत को बचा लिया, पैगाम इलाही को बचा लिया, शरीयत खुदाबंदी को बचा लिया, पूरी कायनात को बचाया इमाम हुसैन ने। और इमाम हुसैन ने बचाने के बाद कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद इन कुर्बानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुसैन इब्न अली की वज़ीमुल मर्तबत अज़ीमुश शान बहन, कि जिसका नाम सैयदा ज़ैनब है, सैयदा उम्मे कुलसूम है, वो लख्त जिगर कि जो मनसब इमामत के ऊपर करबला के मैदान में फ़ैज़ हुए, जिसका नाम अली इब्नुल हुसैन सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिसने बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम को बचाया। ऐज़ान गिरामी, किस तरीके से मसाफ़त तय की हैं शहज़ादी ज़ैनब ने। अगर दुश्मनी आका हुसैन तक थी वहाँ रुक जाती, लेकिन बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीज़ व अक़रबा को असीर कर लिया गया, असबाब को लूट लिया गया, सामान को लूट लिया गया, और बेकुजावा ऊँटों पर बिठाने के बाद पहला शहर करबला से सबसे करीब में कूफा था, कूफे असीर करके ले जाया गया, और कूफे से शाम, और शाम की मसाफतें तय करते हुए अहले हरम जिंदान शाम में ज़िंदगी गुजारते रहे। ज़ाने गिरामी, दुनिया का दस्तूर यह है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो उसके चाहने वाले अजीज़ व अक़रबा पुरसा देने के लिए आते हैं। ये पहले 72 जनाजे ऐसे थे, 72 शहादतें ऐसी थी कि कोई ऐसा न था कि करबला में इनको पुरसा देने के लिए आता, कोई सफ़े अज़ा बिछाता, कोई तसल्ली देने के लिए आता, कोई दिलासा देने के लिए आता। ऐज़ान गिरामी, यही रहा कि सैयद सज्जाद जो गश की आलम में पड़े रहे, और जब ये कूफे से शाम चले गए और जिंदान शाम में बहन भाई का मातम करती रही। किस तरीके से शहज़ादी ज़ैनब कूफे पहुंची हैं। हुसैन अगर अपने माजाए का मातम करती थी तो जालिम कभी ताज़ियाने लगाते थे, कभी तुर्रे लगाते थे, और उसके बाद बीबी ज़ैनब की आवाज़ के ऊपर पाबंदी थी। ज़ैनब हुसैन का नाम न लेना, उम्मे कुलसूम हुसैन का नाम न लेना, हाय हुसैन कह के न रोना। हुसैन के रोने के ऊपर पाबंदी थी। अल्लामा दरबंदी लिखते हैं कि जब शहजादी ज़ैनब के रोने के ऊपर पाबंदी थी तो बीबी ज़ैनब खाक के ऊपर बैठ जाती थी और एक मुट्ठी खाक उठाकर हथेली के ऊपर लगाती थी और लिखती थी, मजलूम हुसैन, प्यासे हुसैन, बेकस हुसैन, गरीब हुसैन। कभी आंखों से लगाती, कभी लबों से बोसा देती, और जन्नतुल बखी का रुख करके आवाज देती थी, अम्मा जिसे आपने चक्किया पीस पीस के पाला था, आज मेरा हुसैन के ऊपर कोई रोने नहीं देता। आपके बेटे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया है। ऐज़ान गिरामी, इस तरीके से मसाफतें तय करती हुई चली है। लेकिन बस एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो जो बहन और भाई में मोहब्बत थी और शहजादी ज़ैनब अपने भाई के पैगाम को लेकर चली है। जब शाम और कूफा के बाजार से गुजरती हुई चली, तमाशाइयों का मजमा रहता था और लोग बागी की बहन कहकर पत्थर मारा करते थे, तो शहजादी ज़ैनब कभी अब्बास के सर की तरफ देखती, कभी आका हुसैन के सर की तरफ देखती। लेकिन अजीज़ान गिरामी, ज़ारत नाइया में इमाम ज़माना ने अजीब इरशाद फरमाया है कि सलाम जद्दे माजिदा सैयदा ज़ैनब के ऊपर कि जिसने शाम और कूफा की मसाफत को हालत रुकू में तय किया है। अल्लाह अकबर, शहजादी ज़ैनब किस तरीके से शाम और कूफा की मसाफतों को तय कर रही थी। लेकिन अजीज़ान गिरामी, मख्तल लिखता है, तारीख लिखती है कि ज़ैनब के बाजुओं को 3 तरीके से बांधा गया है। या तो शहजादी ज़ैनब के बाजुओं को पसे गर्दन बांधा गया, या शहजादी ज़ैनब के बाजुओं को पसे पुश बांधा गया, या ज़ैनब के बाजुओं में रसन बांधी गई। लेकिन जब इमाम ज़माना ने ज़ारत नाइया में कहा है कि सलाम जद्दे माजिदा शहजादी ज़ैनब के ऊपर कि जिसने हालत रुकू में शाम और कूफा की मसाफतों को तय किया है, तो ये सलाम क्यों भेजा है। अज़ान गिरामी, एक तरफ शहजादी ज़ैनब के बाजू में रसन 4 बरस की सकीना, एक बाजू में रसन इमाम
محمد باقر شہزادی زینب جب کھڑا ہونا چاہتی تھی تو ایک مرتبہ سکینہ گلے کو پکڑ کے کہتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا گھٹ رہا ہے، دوسری طرف محمد باقر گلے کو پکڑ کے کہتے تھے پھوپھی اماں میری جان نکل رہی ہے۔ شہزادی زینب اپنے دونوں بازوؤں میں سکینہ اور باقر کو بندھے ہوئے حالت رکوع میں شام و کوفہ کی مسافتیں طے کرتی رہیں۔ نہ جانے کتنی مصیبتیں علی کی بیٹی کے اوپر گزر گئیں۔ یہ مسافتیں طے کر کے شہزادی زینب کوفے سے شام، شام سے کربلا آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔